الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم حدیث کا علم سیکھیں اور آگے سکھائیں۔ الحمدللہ، اللہ ہم سے قبول فرمائے ہماری چھوٹی چھوٹی کاوشیں، اور ہمیں ہمارے اعمال کو بھی اسلام کے عین مطابق، قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث کے کورس میں آج جو پہلی حدیث ہم ڈسکس کریں گے وہ نیت کے بارے میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یہ حدیث، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کو اس کی نیت ہی کے مطابق پھل ملے گا۔ پھر جس شخص نے دنیا کمانی یا کسی عورت سے شادی رچانے کے لیے وطن چھوڑا تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ عمل کا تعلق جو ہوتا ہے، اب اس کی ایکسپلینیشن پہ ہم جاتے ہیں۔ عمل کا تعلق جو ہے وہ وحی کے ساتھ ہے، یعنی ہم وہی عمل کرتے ہیں جس کا ہمیں قرآن و حدیث میں حکم دیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو عامل ہے اس کی نیت بھی بہت میٹر کرتی ہے۔ تو کسی بھی عمل کا اچھا برا ہونا جو ہے وہ وحی الہی پر موقوف ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی ہاں ان اعمال کا اعتبار کیا جائے گا جو خلوص نیت پر مبنی ہوں گے۔ یعنی ایک تو عمل ہونا چاہیے قرآن و سنت کے مطابق، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں نیت جو ہے وہ خلوص پہ مبنی ہو۔ تو نہ تو وحی کے بغیر اچھے اعمال اختیار کیے جا سکتے ہیں، اور نہ نیت کے بغیر اچھے اعمال لائق اعتبار ہی ہو سکتے ہیں۔ اعمال سے مراد یعنی انسان کے وہ اختیاری افعال ہیں جو عبادت کے زمرے میں آتے ہیں، کیونکہ عبادت میں اخلاص اور حسن نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ فساد نیت سے عبادت کی ادائیگی کرنے سے ثواب سے محرومی کا باعث بنتا ہے وہ، اور اللہ کی ہاں سخت سزا کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ اب یہ تو عبادت کی بات تھی، لیکن جو عادت ہوتی ہے انسان کی یا معاملات ہوتے ہیں وہ نیت کے بغیر بھی وقوع پذیر ہوتے ہیں، مگر اس میں یہ چیز نوٹ کرنی چاہیے کہ وہ بھی عبادت کا درجہ حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلاً